اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم، اے ایمان والو ضرور تم کو آزمائے گا، لیختبرنکم اللہ، ضرور تم کو آزمائے گا اللہ تعالیٰ، بشیئن کسی چیز سے، یرسلہ لکم جس کو بھیجے گا تمہارے لیے، جس کو بھیجے گا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آزمائے گا کسی چیز کو تمہارے سامنے بھیج کر بولے گا کہ تم جو ہے اس کو ہاتھ میں لگانا۔ کون سی چیز ہے دیکھیے آگے وہ بیان آ رہا ہے، من الصید یعنی شکار، وہ چیز کیا ہوگی؟ تنالہ ای الصغار منہ، اس کو پہنچیں گے یعنی ان میں سے چھوٹوں کو پہنچیں گے، ان میں سے چھوٹوں کو پہنچیں، چھوٹے چھوٹے شکار تک تمہارے ہاتھ پہنچیں گے۔ مطلب کیا ہے ہاتھ پہنچیں گے؟ یعنی یہ کہ کبوتر ہے یا اسی طرح پر جو ہے بگلا ہے، ویسے شکار جو بالکل سامنے آ جائیں گے، پلے لے کے یا ویسے مار سکتے، اتنا قریب پہنچیں گے ان میں سے چھوٹوں کو۔ ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم الکبار منہ، اور تمہارے نیزے اس میں سے بڑے کو تمہارے نیزے پہنچیں گے۔ بڑے شکار کیا کیا ہے؟ بارہ سنگا ہے، سامبر ہے، اسی طرح اور کیا رہیں گے؟ نیل گائے، ہرن، جو بھی ہو، تو ان تک جو ہمارے نیزے پہنچیں گے۔ نیزے کا مطلب تیر یا جو نیزہ مار کے بھی جو ہے شکار کرنے کے لوگ عادی تھے، ان تک پہنچیں گے۔ اب آپ بولیں گے یہ کیا قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ جس وقت آپ حالت احرام میں ہو تو کسی طرح کا شکار نہیں کرنا ہے۔ دو چیزیں ہیں، حالت احرام، حدود احرام میں تو کوئی شکار کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو مختصر جگہ رہتی ہے، لیکن حالت احرام میں کہیں بھی نہیں کرنا ہے شکار۔ اگر آپ یہاں سے احرام باندھ کے چل رہے ہیں، گھوڑوں پہ جا رہے ہیں، اونٹوں پہ جا رہے ہیں، تو راستے میں جہاں بھی آپ کو شکار نظر آئیں گا نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ حالت احرام میں ہے، احرام شروع کر دیے تو ٹھیک ہے۔ تو تمہارے نیزے پہنچیں گے اس سے بڑے کو۔ تو ایدی اور رما دو آیا ہے، ایدی سے ہاتھ پہنچتے ہیں چھوٹے شکاروں کو، اور نیزے پہنچتے ہیں بڑے شکاروں کو۔ الکبار منہ، اس سے بڑوں کو۔ وذالک بالحدیبیہ، وہ حدیبیہ میں ہوا تھا۔ حدیبیہ کس کو بولتے ہیں معلوم ہے نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہ لوگ آ کے حدیبیہ کے مقام پر راستہ روک دیے وہاں پر۔ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَكَانَتِ الْوَحْشُ وَالطَّيْرُ تَغْشَاهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اور وہ لوگ حالت احرام میں تھے تو وحشی اور پرندے، وحشی بولے تو وحشی جانور، جنگل میں رہنے والے جانور، ہرن، بارہ سنگا وغیرہ جن کو کھایا جاتا ہے وہی، اور پرندے ان کو گھیر رہے تھے۔ تغشاہم تو ان کے اوپر چھا رہے تھے، یعنی پرندے بالکل سامنے آ رہے تھے، اور وحشی جانور بھی سامنے نظر آ رہے تھے۔ فی رحالہم، ان کے خیموں میں، یعنی حدیبیہ کا مقام ایسا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی تھی ہوگی کہ پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں بھیج دیا، اور وحشی جانور بھی خیموں کے اندر آ جا رہے تھے۔ سب احرام میں ہیں، سب کیا ہے؟ احرام میں۔ بارہ سنگا بالکل سامنے آ گیا، ہرن سامنے آ گیا، مارنا نہیں مگر کیونکہ احرام میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس طرح آزمایا۔ لیعلم اللہ علم الظہور، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے معلوم ہے نا، علم نفسی کے اعتبار سے معلوم ہے، لیکن علم ظہور کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے۔ من یخافہ بالغیب، کہ کون اس سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے۔ بالغیب بولے تو بغیر دیکھے۔ احتشام کہاں پر ہے؟ بیوقوف انسان۔ من یخافہ بالغیب، کون اس سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے۔ حال، یہ حال ہے، ای غائبا لم یرہ، یعنی غائب کی حالت میں نہیں اس کو دیکھا ہو۔ فیجتنب الصید، پھر وہ صید سے یعنی شکار سے بچے، پرہیز کرے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ضرور آزمائے گا، اس آزمائش پہ تم کو کھڑے اترنا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک النہی، تو جو آدمی آگے بڑھے گا اس نہیں کے بعد، اس سے یعنی نہیں کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے گا، یعنی اللہ کی آزمائش پہ کھڑا نہیں اترے گا، فاصطادہ، پھر اس کو کیا کرے گا؟ شکار کر لے گا۔ استادہ مانے شکار کرنا، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے درد والا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب آیا حکم، اے ایمان والو مت قتل کرو تم شکار کو، وانتم حرم، اور تم حرم ہو۔ حرم بولے تو محرمون بحج او عمرۃ، تم حالت احرام میں ہو حج کے یا عمرے کے۔
ومن قتل منکم متعمدا، جو آدمی اس کو قتل کرے گا تم میں سے عمدن، تم میں سے جو آدمی اس کو عمدن قتل کرے گا، فجزاء، تو بدلہ ہے تنوین کے ساتھ اور رفع کے، اس کے ماں بعد کے رفع کے ساتھ. سمجھ میں آ گیا سب؟ فجزاء مثل، فجزاء مثل، ایسا تنوین کے ساتھ اور اس کے ماں بعد کے رفع کے ساتھ، فجزاء مثل ای فعلیہ جزاء ہوا مثل ما قتل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بدلہ ہے وہ جس کو اس نے قتل کیا اس کے مثال، بدلہ ہے ہوا وہ مثل ہے اس کا جو اس نے قتل کیا جانور میں سے، نام بولے تو جانور، جس جانور کو اس نے قتل کیا ہے اس قتل کے مثل کا بدلہ ہے، یہ اللہ نے فرمایا. مطلب کیا ہے اس کا؟ ای شبہہ، یعنی اس کے مشابہ، فی الخلقت، خلقت میں جو اس کے مشابہ ہے وہ جانور دینا ہے. اب یہاں پہ اختلاف رائے ہے انافر شوافے کا. خلقت میں مشابہ، شافعی فرماتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک جانور ایسا ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے لیکن اس کو قتل کر دیے، لیکن اس کی خلقت کے مشابہ دوسرا بڑا جانور ہے، تو بڑا جانور جو ہے اس کا کفارہ ہے، بڑا جانور کیا ہے؟ اس کا بدلہ ہے، جزا ہے. سمجھو بڑا جانور کیا ہے؟ اس کا جزا ہے. آیا سمجھ میں؟ جیسے کبوتر ہے، کبوتر چھوٹا سے، لیکن کبوتر کو جو ہے اگر کسی نے قتل کر دیا محرم نے حالت احرام میں، تو اس کے بدلے میں اس کی خلقت میں جو مشابہ دوسرا بڑا جانور نظر آتا وہ جانور جو ہے دینا پڑے گا. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہی فرماتے ہیں. آگے دیکھو آگے، اب یہاں حنف کی وہ بحث چلتی کہ یہاں مشابہ سے مراد جو ہے خلقت میں مشابہ ہے مثل، مثل سے مراد کیا ہے؟ مثل سوری ہے کہ مثل معنوی ہے؟ مثل سوری ہے کہ مثل معنوی ہے؟ تو یہاں پر امام شافعی مثل سوری بھی لیتے ہیں، جہاں پر مثل سوری نہیں پایا جاتا وہاں مثل معنوی لیتے ہیں. اب یہاں مثل سوری کی بات کر رہے ہیں. شبہہ فی الخلقت، خلقت میں جو اس کے مشابہ ہو. اچھا ایک قرات تو یہ تھی فجزاء مثل، دوسری قرات کیا ہے دیکھیے، وہ فی قرات باضافت جزا، اور ایک قرات میں جزا کی اضافت کے ساتھ ہے. تو اس وقت کیا ترجمہ ہوتا؟ عبارت کیا ہوتی؟ فجزاء مثل ما قتل، فجزاء مثل ما قتل، اضافت کے ساتھ، تو تنوین نہ رہتی وہاں پر. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ باضافت جزا یحکم بہ. اچھا پھر خلقت میں جو مشابہ ہو وہ جزا ہے، کیسے؟ اس کا فیصلہ کریں گے، اس کا فیصلہ کریں گے. حکم یحکم نے فیصلہ کرنا، بالمثل یعنی مثل کا فیصلہ کریں گے. رجلان ذوا عدل منکم، تم میں سے دو عادل آدمی، ذوا عدل منکم دو عادل آدمی، رجلان عادل کا مطلب لہما فتنۃ یمیزان بہا اشبہ الاشیاء بہ، ان کے لیے تمیز، فتنہ مانے ان کے لیے سمجھداری ہو، فتنہ تم بولے تو سمجھداری، ذہین و فتین بولتے نا، فتین آدمی، ان کے لیے سمجھ ہو کہ وہ اس کے ذریعے تمیز کریں، یمیزانی اس کے ذریعے تمیز کریں، اشیاء میں اس سے سب سے زیادہ مشابہ چیز کو، اشیاء میں اس سے سب سے زیادہ مشابہ چیز کی وہ لوگ کیا کریں؟ تمیز کریں کہ یہ جو جانور اس کو قتل کیا ہے وہ دوسرے تمام جانوروں میں سب سے زیادہ مشابہ جانور وہ ہے. اصل بات یہ معلوم ہے وحشی جانور کے بدلے میں اہلی جانور دینا پڑتا. آیا سمجھ میں؟ وحشی جانور میں تو کیا ہوا؟ باراسنگا ہے، کبوتر ہے، یمامہ بولتے ہیں نا اس کو، حمامہ تو گھریلو کبوتر ہے، یمامہ جنگلی کبوتر. اب پورے جنگلی کبوتر سے شہر میں نظر آنے والے پورے. تو اسی طرح پر جو ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ وحشی ہے، یہ سب کیا ہے؟ وحشی. اگر وحشی جانور کو قتل کر دیا ایک حالت احرام والا، تو اس کے بدلے میں کون سا جانور دینا ہے بھائی؟ پھر وحشی جانور ذبح نہیں کر سکتے، اس کے بدلے میں وہ جانور جو ہے قربانی کے لائق ہو وہ ذبح کرنا پڑتا. اب قربانی کے لائق کون سا جانور رہتا؟ گائے رہتی، بکری رہتی، اونٹ رہتا. ان تینوں کے علاوہ جانور ذبح نہیں کر سکتے. مرغی قربانی کی جانور نہیں ہے. ہاں سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ بحث چل رہی ہے یہاں پہ. مثل سوری میں تو یہ بحث چلتی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جو ہے اس کا فیصلہ کریں ایسے لوگ جو تمیز کر سکے اس میں اشیاء کے سب سے زیادہ مشابہ چیز کو. چنانچہ انہوں روایت بیان کر رہے ہیں وقد حکم ابن عباس وعمر وعلی رضی اللہ تعالی عنہم فی النعامۃ ببدنۃ، اور فیصلہ کیا ہے ابن عباس، عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہم نے نعامہ میں، نعامہ بولے تو شتر مرغ، نعامہ میں کس کا فیصلہ کیا انہوں نے؟ بدنہ، اونٹ کا فیصلہ کیا ہے. شتر مرغ کو کسی نے مار دیا تھا حالت احرام میں، تب شتر مرغ کے بدلے میں شتر مرغ تو نہیں دے سکتے. سمجھ میں اگر کیا دینا ہے پھر؟ اب اونٹ دینا ہے. یہ انہوں نے فیصلہ کیا یہ تینوں حضرات نے، ٹھیک ہے بھائی. وہ ابن عباس و ابو عبیدہ فی بقر الوحش و حماری ببقرۃ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اور ابو عبیدہ ابن جراح نے وحشی گائے میں، وحشی گائے میں تو نیل گائے، وحشی گائے بولے تو نیل گائے. نیل گائے در حقیقت جو ہے گائے نہیں، وہ
نیل گائے در حقیقت گائے نہیں ہے، ذرا سا الگ جانور ہے، وہ جنگلی جانور رہتا، وہ بھینس کیسا رہتا، آپ دیکھنا ہے تو زو میں جا کے دیکھو، ان کے گھروں کے قریب ہے زو ہے، ارے زو کے قریب ہمارا گھر ہے بول سمجھ میں آ گیا نا؟ نیل گائے کو دیکھنا ہے تو وہاں جا کے دیکھ سکتے، اونچا جانور رہتا وہ، اور اردو میں اس کو نیل گائے بولتے تھے، عربی میں عربی کا ترجمہ کر دیا گیا ہے شاید، عربی میں بقر الوحش بولتے ہیں اس کو، اس واسطے اردو میں والے کیا بولتے ہیں اس کو؟ نیل گائے بولتے ہیں، وہ نیل گائے نہیں ہے در حقیقت، کوئی دوسرا جانور ہے وہ، تو وہ جنگلی جانور ہے، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ کیا بولا تھا میں؟ ہاں، بقر الوحش میں اور وحماری ہی، اور جنگلی گدھے میں، جنگلی گدھا بھی رہتا، اب وہ زبرہ ہے یا کچھ اور جانور ہے واللہ عالم صاحب، بھی بقرۃ، ابن عباس نے اس بارے میں کیا فیصلہ کیا تھا؟ گائے کا فیصلہ کیا تھا، اس کا فیصلہ کیا تھا؟ گائے کا فیصلہ کیا تھا، اور ابن عمر اور ابن عوف نے فی الذبی بشاۃ، ہرن میں بکری کا فیصلہ کیا تھا، وحکم بها ابن عباس وعمر وغیرہما فی الحمام، اور اسی کا فیصلہ کیا ابن عباس اور عمر اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات نے کبوتر میں۔ یہ لو اب آ گیا مسئلہ، کبوتر تو اتنا چھوٹا ہے، کبوتر تو چھوٹا ہے، پھر اس کے مقابلے میں فیصلہ کیا کرے یہ حضرات؟ کبوتر کو مار دیا بھائی کوئی محرم آدمی، تو اس کے جزا میں کیا فیصلہ کرے؟ بکری کا فیصلہ کرے۔ ارے دونوں میں کیا مشابہت ہے؟ دونوں مشابہت ہے، کیونکہ پانی دونوں سیم پیتے، پانی دونوں سیم پیتے، مطلب پینے کا انداز جو ہے کبوتر کا جیسا ہے، بکری کا بھی ویسی جگہ ہے، وہی ہے شرب الماء بلا مس، اب بولے تو کیا ہے وہ؟ پانی پینا بغیر چوسے کے، کبوتر بھی ویسے پانی پیتا، بکری ویسے پانی پیتی، تو دونوں ایک جیسے کے مشابہ۔ یہ کہہ کر ان حضرات نے کیا فیصلہ کیا؟ کبوتر بھی اگر کسی نے مار دیا جنگلی کبوتر کو تو بکری دینا ہے۔ تو یہ ہے مثل کے بارے میں بحث، لیکن حنفی یہ پوری بحث کو بازو رکھ دے کے کیا بولتے ہیں ہمارے میں؟ مثل سے دو ہو سکتا ہے، یا تو مثل سوری یا مثل مانوی۔ مثل مانوی تو یہاں پہ مراد لیتے ہیں دیگر حضرات، مان لو کہ اس کے مشابہ کوئی جانور نظر ہی نہیں آ رہا، اس کے مشابہ تو کیا کرنا؟ شافعی سے پوچھے تو کیا بولتے ہیں؟ اس وقت مثل مانوی ہے، یعنی اس جانور کی قیمت لگا کے دے دینا، اس جانور کی قیمت لگا کے جو ہے فقراء میں تقسیم کر دینا۔ تو حنف بولتے ہیں ہر معاملے میں بھی ویسی چیز، نیل گائے کو مارو، بولیے نیل گائے کو مارو، جنگلی گدھے کو مارو، زبرے کو مارو، کس کو بھی مارو، اس وقت اس کی جو قیمت لگ سکتی تھی وہ قیمت جو ہے صدقہ کرنا ہے۔ یہ ہے احناف کا خیال، جو عملاً بہت آسان ہے، مگر قیمت بھی جو ہے ماشاءاللہ کافی مہنگی لگتی، جنگلی جانوروں کی قیمت جو ہے سستی نہیں رہتی، سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، ہدین، یہ ہدی ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہدی ہے، یعنی جنگلی جانور کو اگر کسی نے مار دیا ہے، بولو کب؟ احرام کی حالت میں، ہاں احرام کی حالت میں، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کا مثل دینا ہے، یہ ہدی کے طور پر۔ یہ حال ہے یہ جزا کا، کس کا حال ہے؟ یہ جزاء مثل ما قتل ہے نا اوپر، ہاں اس کا حال ہے یہ بالغ الکعبۃ، اس حالت میں کہ وہ کعبے تک پہنچنے والا، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ یبلغ به الحرم، یعنی اس کو پہنچائے حرم، فیذبح فیہ، وہاں پر ذبح کرے، فیذبح فیہ ویتصدق به علی مساکینہ، اور اس کا صدقہ کیا جائے اس کے مساکین پر، ولا یجوز الذبح حیث کان، اور جائز نہیں کہ ذبح کیا جائے جس جگہ کے وہ ہو۔ اب حنفیہ تمام باتوں میں جو ہے صرف مثل سے مراد پیسے، مثل سے مراد قیمت، بس قیمت لینا کہاں پر؟ کس کے پاس؟ کعبۃ اللہ کے جو مساکین ہیں وہاں پر صدقہ کرنا۔ نعت لما قبلہ، یہ ما قبل، ونصبہ نعت لما قبلہ، اور اس کا نسب ہے، ہدین کا جو نسب ہے نا وہ اس کے ما قبل کی صفت ہونے کی وجہ سے، جزا بالغہ کا نسب۔ وَإِنْ أُضِيفَ، اگرچہ کہ یہ اضافت کی گئی ہے، اگرچہ کہ بالغ الکعبتی جو ہے نا کعبے کو پہنچنے والا اضافت کی گئی، لیکن وہ اضافت لفظیہ ہے، وہ اضافت لفظیہ ہے، لا تفید تعریفا، وہ معرفہ کا فائدہ نہیں دیتا۔ اضافت جو آتی ہے نا ہے کے واسطے آتی ہے، معرفہ بنانے کے لیے آتی ہے۔ غلام نکرہ ہے، غلام زیدین بولے تو کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو جاتا، وہ زید کا ہوا معرفہ ہو جاتا، لیکن یہاں پر جو ہے یہ بالغہ معرفہ بنانے کے لیے نہیں ہے بول رہا ہے، صرف لفظی ہے، یعنی کہ وہ کعبے کو پہنچنے والا ہو، ترجمہ ہے وہ ویسا، کعبے کا پہنچنے والا ہدی، ایسا لفظاً ہے اضافت، لیکن معرفہ بنانے کے لیے اضافت نہیں ہے، یہ بولنا چاہ رہا ہے۔ یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تمہارے کو، نو پڑھو سمجھ میں آتا کب سمجھ میں آتا ہے؟ تم کو سمجھ میں آیا؟ آ گیا۔ اضافت کے لیے آتی میں معرفہ بنانے کے لیے آتی، بعض اوقات وہ اضافت سے معرفہ نہیں ہوتا، جیسا کہ یہاں ہے اس کو اضافت لفظیہ بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لا تفید تعریفا، معرفہ بنانے کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔
فَإِن لَّمْ يَكُن لِّلصَّيْدِ مِثْلٌ مِّنَ النَّعْمِ كَالْعُصْفُورِ وَالْجَرَادِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ۔ یہاں پر وہی بات بولتے ہیں امام شافعی، اگر نہ ہو شکار کے لیے کوئی مثل جانوروں میں سے، نہ ہو جانوروں میں سے، جیسا کہ چڑیا اور ٹڈی، تو اس پر اس کی قیمت بات ختم۔ تو ہم بولتے ہیں جیسے یہاں پہ قیمت ہے اوپر بھی قیمت ہی ہے۔ تو ذوی عدل منکم کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے دو آدمی فیصلہ کریں، کئی کا فیصلہ کریں، قیمت کا فیصلہ کریں، یہ بولتے ہیں۔ احناف کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ او علیہ کفارۃ غیر الجزاء، یا اس پر کفارہ ہے جزا کے علاوہ، اس پر کفارہ ہے جزا کے علاوہ، تو اس کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ شافعی وہ بھی مانتے ہیں، شافعی کیا مانتے ہیں؟ وہ یہ مانتے ہیں آپ اگر جزا میں جانور ذبح نہیں کر رہے ہیں، جانور ذبح نہیں کر رہے ہیں، تو کیا اگر اس کی قیمت دے دو، بولتے ہیں اس کا اختیار بھی دے دیتے ہیں، اس کا اختیار بھی دے دیتے ہیں، انہوں بھی اختیار دیتے ہیں۔ وَإِن وَجَدَهُ ہی، اگرچہ کہ اس کو پائے، اگرچہ کہ اس کو پائے، کیا مطلب؟ قیمت دے سکتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ طعام مساکین، مسکینوں کا کھانا، مسکینوں کا کھانا۔ کیا مطلب مسکینوں کا؟ من غالب قوت البلد مما يساوي جزاء لكل مسکین مد، یعنی یہ کہ غالب قوت بلد سے، غالب قوت بلد بولے تو جو شہر میں چلنے والی غذا ہے، اس کو بولتے ہیں غالب قوت بلد۔ غالب ان چیزوں میں سے جو مساوی ہو جزا کے لیے، جو مساوی ہو جزا کے لیے، ہر مسکین کو ایک مد دینا ہے، ہر مسکین کو ایک مد دینا۔ اب جزا میں اگر سمجھو کفارہ دینا چاہتے ہیں، شتر مرغ کو مار دی، شتر مرغ کی قیمت کیا لگتی؟ شتر مرغ کی کیا لگتی؟ اب ظاہر سی بات ہے 20,000 لگی سمجھو، تو 20,000 میں اتنے مسکینوں کو ڈھونڈ کے ہر مسکین کو ایک ایک مد دیے جیسا تقسیم کرو، بولتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ مطلب ہے ان کا۔ وفی قرات باضافت کفارۃ، اور ایک قرات میں جو ہے کفارہ کے اضافے سے، کفارۃ طعام مساکین بول کے ہے نا یہاں پہ، او کفارۃ طعام مساکین آیا ہے۔ دوسری قرات میں کیا آیا ہے؟ اچھا، لما بعدہ، اپنے ما بعد کے لیے، وہی للبیان، اور یہ بیان ہے، اور یہ کیا ہے بھئی؟ بیان ہے۔ او علیہ، یا اس پر ہے، عدل مثل ذلک الطعام صیاما، یا اس پر ہے، یا اس پر ہے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مارنے کو تو مار دیا، مارنے کو تو مار دیا، پیسے نہیں، اب کیا کرنا؟ روزے رکھنا۔ کیا کرنا ہے؟ اب روزے رکھنا۔ اس کھانے کے برابر روزے ہے، اس کھانے کے برابر روزے، یصومہ عن کل مد یوما، کہ وہ روزہ رکھے ہر مد کی جانب سے ایک دن کا۔ سمجھ میں آ گیا سب؟ وَإِن وَجَدَ، اگرچہ کہ اس کو پائے، نہیں آگے ہے، وَإِن وَجَدَهُ وَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، اور اگر اس کو وہ پائے تو اس پر واجب ہے۔ یعنی یہ کہ اگر جو ہے کسی آدمی کے پاس طاقت ہے کھانا کھلانے کی، تو کھانا ہی کھلانا ہے انہیں، اگر کھانا کھلانے کی طاقت نہ ہو تو روزے رکھنے کی اجازت ہے۔ اب ان مسائل پہ زیادہ بحث اس واسطے نہیں چلتی کہ آج کل حالت احرام میں کسی کو جانور مل رہا نہیں، کوئی مار رہا نہیں، اس واسطے جو ہے عام طور پہ نہ سوال آتا ہے نہ جواب دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس زمانے میں ہوا تھا ایسا، خاص طور پر اللہ نے آزمایا بھی تھا۔ سمجھنے کی بات؟ اگر آج بھی سمجھو کہ آدمی حالت احرام پہن کے جنگل سے جا رہا، حالت احرام کی حالت میں جنگل میں جا رہا ہے، اس کو اگر جانور ایسا نظر آیا، پھر انہیں بھی اچھا خاصا شکاری ہے، تیر اٹھایا چلا دیا ان کے جیسا، تو جب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے چلو، لیذوق، تاکہ وہ چکھے، وبال، سزا، وبال بولے تو لفظی معنی ہے اس کے وزن، لفظی معنی کیا ہے اس کا؟ وزن۔ ثقل، تاکہ وہ چکھے اپنے کیا کہتے ہیں، جزاء امری، اپنے کام کی جزا کا بوجھ، اپنے اس نے جو حرکت کی ہے یا جانور کو جو مارا ہے، اس حرکت کے بدلے کا بوجھ اس کو حاصل ہو، بوجھ اس کو حاصل ہو، اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ عفا اللہ عما سلف، اچھا، امرہ الذی فعلہ، یعنی وہ کام جس کو اس نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان سے جو کچھ کے گزر چکا ہے، اب تک جو کچھ ہو چکا ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ کیا ہو چکا تھا؟ من قتل الصید قبل تحریمہ، یعنی شکار کو قتل کرنے کے بارے میں اس کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے تک اگر کسی نے ایسا کام کیا تھا، پہلے بھی حالت احرام میں لوگ کرے تھے ہوں گے شکار وغیرہ، وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اچھا صاحب، ومن عاد علیہ فینتقم اللہ منہ، اور جو اس پر لوٹے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس سے انتقام لے گا، مطلب اس کو سزا دے گا۔ واللہ غالب علی عزیز غالب علی امرہ ذو انتقام ممن عصاہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والا ہے، عزیز کے معنی غلبے والا ہے، اپنے حکم پر انتقام والا ہے، یعنی بدلہ لینے والا ہے اس سے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَأُلْحِقَ بِقَتْلِهِ مُتَعَمِّدًا فِيمَا ذُكِرَ الْخَطَأ،
اوپر متعمدن کہا نا، ٹھیک ہے، اور اسی سے اس کے قتل سے اس کے متعمدن قتل سے ملحق کیا گیا ہے ما ذکر میں خطا کو بھی، یعنی جو عمدن قتل کرے، جو قتل کرے تو اس کا جو حکم ہے جزا کا، وہی خطأً قتل کرے تو بھی جزا کا یہ حکم ہے۔ خطأً کا مطلب کیا ہے؟ وہ جانور کو شکار نہیں کرنا چاہ رہا تھا، خالی تیر جلا رہا تھا، اچانک جانور آگے لگ گیا تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اس کا بھی یہی حکم۔ اچھا، یہ سب بحث کون سی چلتی؟ جنگلی جانور کو مارنے کی ہے، گھریلو جانور کو ذبح کرنے پر کوئی جزا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حالت احرام میں کوئی محرم آدمی ہے، حالت احرام میں اور اس کو مرغی کھانا نہیں بول رہا، لا ذبح کرا، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا، کھا سکتا۔ آئی بس سمجھ میں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، ایھا الناس، اے لوگو، حلالا کنتم او محرمین، چاہے تم حلال ہو یا محرم ہو۔ اب اس کو بولا میں تم حلال ہو، تو نے کیا بولے گا؟ حلال کہوں میں حلال نہیں کرے کوئی بھی میرے کو، ایسا بولے گا۔ حلال کا مطلب غیر احرام، بول میں ہاں، تم حلال ہو یا محرم ہو، حلال ہے تمہارے لیے صید البحر، سمندر کا شکار۔ اب یہاں پہ بحث چلتی، سمندر کا شکار بولے تو عرب شوافے بولتے ہیں سمندر میں جتوں کا شکار کرتے ہیں نا پورے کھا سکتے، کیکڑے وکڑے سب دباؤ، سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھا؟ سمندر کا ہر جانور، میں کیا بولا ابھی سنا؟ کون بولے؟ میں بولا تو صید البحری، سمندر کا شکار، تاکلوہ، تم اس کو کھاؤ، ان تاکلوہ یعنی حلال ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار ہوا تو اس کو کھانا حلال ہے۔ وہ ما لا یعیش فیہ، ما لا یعیش الا فیہ کالسمک، اور وہ جو نہیں زندگی گزارتا ہے مگر اسی میں، وہ جو نہیں زندگی گزارتا ہے مگر اسی میں، جیسا کہ مچھلی ہے۔ اب جیسا کہ مچھلی مثال میں دیے ہیں، مچھلی کے علاوہ جتنے جانور صرف سمندر میں زندگی گزارتے ہیں وہ پوروں کھا سکتے بولتے امام شافعی، ٹھیک ہے۔ بخلاف ما یعیش فیہ وفی البر، برخلاف اس جانور کے جو اس میں بھی زندگی گزارتا ہے اور خشکی میں بھی، کالسرطان، جیسا کیکڑا۔ کیکڑے کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ سمندر میں بھی رہتا ہے اور باہر بھی رہتا ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہے، جیسا کہ جو ہے مگر اسی طرح پر جو ہے اور کون سا ہے، بعض مینڈک تھوڑا پانی میں رہتے، تھوڑے نہیں، دو الگ الگ رہتے۔ تو اب بقیہ جو صرف پانی میں زندگی گزارتے ہیں، صرف پانی میں، ان کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ حلال بولتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وطعامہ، اور اس کا کھانا، ما یقذفہ الی الساحل میتا، جس کو پھینک دے سمندر ساحل کی طرف مردہ حالت میں، متاعا، تمہارے لیے سامان ہے، تمتیعا لکم، کہ تمہارے لیے فائدہ اٹھانا ہے، تاکلونہ، جس کو تم کھا سکتے ہو، یعنی اس کو بھی کھا سکتے ہو بولتے ہیں۔ سمندر کا جو شکار ہے شکار کر کے بھی کھاؤ، اور سمندر خود ساحل پر کسی جانور کو مردہ بنا کر پھینک دے اس کو بھی کھا سکتے ہو بولتے ہیں، اس کو بھی کھا سکتے۔ کون بولتے ہیں؟ امام شافعی۔ احناف فرماتے ہیں دو ہی باتیں غلط ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سمندر کے شکار میں تمام جانور حلال نہیں، صرف مچھلی حلال ہے، یہاں شکار سے مراد مچھلی ہے، حدیث میں اس کی وضاحت آئی، یہ بولتے ہیں۔ اور دوسری چیز، مچھلی کیوں نہیں ہوتی؟ اگر سمندر کے اندر مر کے جو ہے اوپر آ گئی یا ساحل پر اس کو جو ہے سمندر پھینک دیا تو وہ حلال نہیں ہے بولتے ہیں، اس کی تفصیل احادیث میں ہے۔ بہرحال یہاں پہ بحث کا ٹائم نہیں ہے۔ تاکلونہ، تم کھاتے ہو اس کو، ولی سیارتی، اور سیارہ کے لیے، سیارہ تو مسافرین، سیارہ بولے تو آج کل کار کو سیارہ بولتے ہیں۔ المسافرین منکم، تم میں سے مسافرین کے لیے، یتزودونہ، اس کو وہ لوگ توشہ بنا لیتے ہیں، اس کو وہ لوگ توشہ بنا لیتے ہیں۔ وحرم علیکم صید البر، اور حرام ہے تمہارے لیے خشکی کا شکار، کب تک؟ آگے ہے، سمجھ میں آ گیا؟ وہ ما یعیش فیہ، وہ ہے جو اس میں زندگی گزارتا ہے، یعنی وحشی جانوروں میں سے جو کہ کھایا جاتا ہے، کہ حرام ہے تمہارے لیے تم اس کا شکار کرو، ما دمتم حرما، جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، جب تک کہ تم اگر حالت احرام سے باہر نکلے اور کیا ہو گئے؟ حلال ہو گئے بھی، ہاں حلال ہو گئے تو پھر کیا کر سکتے ہو؟ تم اس کو حلال کر سکتے ہو۔ فلو صادہ، اگر اس کو شکار کر دیا کوئی حلال آدمی، فلو صادہ حلال، مطلب اگر کوئی شکار کر دیا، کون؟ احتشام، ہاں، تو للمحرم اکلہ، تو محرم اس کو کھا سکتا ہے۔ مثال کے طور احرام میں ہے، میں بغیر احرام کے ہوں، ہم دونوں مل کے جا رہے ہیں، کہاں؟ جنگل میں، حدود حرم میں نہیں، باہر جنگل میں جا رہے ہیں، وہاں پہ میرے کو شکار نظر آیا، اگر تم اس کی طرف اشارہ بھی کر دی تو پھر حرام ہو جاتا ہے، اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، محرم کیا ہے؟ اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، ہاں، اشارہ کرے بغیر میں خود اس کو جو ہے کیا کرا؟
مار دیا، اس کے بعد میں جو ہے اس کو ذبح کرا ماشاءاللہ سے، تل کے بھن کے سامنے پیش کرا، تو انہوں کیا کر سکتے ہیں؟ ایک کام میں کرا، دوسرا کام انہوں کر سکتے ہیں یہ مطلب ہے کما بینت سنت. ایسی جو ہے رحمت اللہ 3-4 دوستوں کے ساتھ گیا کرتے، ہر دوست ایک ذمہ داری بانٹ گیا کہ مشتاق کیا کریں گا، وہ کریں گا، احتشام لکڑیاں لائیں گا، اور کوئی جو ہے چولہا بنائے گا، کوئی برتن دھوئیں گا، سب تینوں چاروں کام بانٹ لیے. اس کے بعد رحمت اللہ پوچھے تو کیا کرتا ہو؟ تو کھاتا ہوں انہیں کیا بولا سمجھ آ گیا نا. ہاں تو سنت میں یہی بیان ہوا ہے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کعبے کو عزت والا گھر. المحرم، حرام کی کیا مراد ہے یہاں پہ؟ محرم، عزت والا، جس کی عزت دی گئی ہے. قیام للناس، لوگوں کے لیے قائم ہونے کا ذریعہ. یقوم به امر دینہم، کہ اس سے ان کے دین کے امر قائم ہوں گے، اس کی طرف حج کرنے کے ذریعے، اور ان کی دنیا کے معاملات بھی قائم ہوں گے. بامن داخلی، اس میں داخل ہو کر امن کے ذریعے. وعدم التعرض لہ، اور اس پر نہ چھیڑنے کے ذریعے. دنیاوی اعتبار سے بھی لوگوں کے قائم ہونے کا ذریعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا، اس کو کوئی چھیڑے گا نہیں. اور دینی اعتبار سے بھی لوگوں کے قائم ہونے کا ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے حج قائم ہوتا ہے. بولو میاں. تو اس واسطے اس کو قیام للناس کہا گیا. سمجھ میں آ گیا سب؟ وَجَبْيُ ثَمَرَاتِ كُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف ہر چیز کے ثمرات کا لایا جانا ہے. جبیو مانے لفظی ترجمہ ہے کھینچنا یا لانا. وفی قراءۃ قیمن، اور ایک قراءت میں قیمن ہے. قیامن کی جگہ ایک قراءت میں کیا آیا ہے؟ قیمن آیا. سمجھ میں آ گیا نا؟ قیام کا مطلب دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبارات سے لوگوں کے قائم ہونے کا ذریعہ ہے. اور ایک قراءت میں قیمن آیا ہے بغیر الف کے. یہ قامہ کا مصدر ہے. سمجھ میں آ گیا تھا؟ ہاں، قامہ کا مصدر ہے. عینہ، اس کا عین معطل ہے. عینہ معطل بولے تو کیا مطلب ہے آصف میں اس کا؟ عین کلمے میں تعلیل ہوئی ہے. عین کلمے میں یعنی کیا تھا؟ قومن تھا. کیا تھا؟ قیومن. قومن ہے، قیومن. قیومن تھا، واو کو یہاں سے بدل دیا گیا کیونکہ ما قبل میں کسرہ ہے، کسرے کی وجہ سے، بس اتنا. اگر قیمن پڑھے تو، مگر عام قراءت جو ہم پڑھتے ہیں حفص میں کیا ہے وہ قیام للناس چھنا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے. وہ شہر الحرام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم مہینے کو بھی لوگوں کے قائم ہونے کا ذریعہ بنایا ہے. کون سے محترم مہینے ہیں بھائی؟ وہ بمعنی الاشہر الحرم، یا شہر حرام بول کر اشہر حرم مراد لیے گئے ہیں. ایک مہینہ بول کر 3-4 مہینے مراد لیے گئے. 4 مہینے اشہر حرام، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ اشہر حرام ہے. 4 مہینے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اشہر حج الگ ہے، اشہر حرام الگ ہے. قیام لہم، ان کے قائم ہونے کا ذریعہ. بامنہم، کیسے؟ ان کے امن کے ذریعے. قتال سے، اس میں قتال سے امن کے ذریعے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی لوگوں کے قائم ہونے کا ذریعہ بنایا ہے. کس کو کعبۃ اللہ کو قائم ہونے کا ذریعہ بنایا ہے، اور اشہر حرام کو بھی قائم ہونے کا ذریعہ بنایا ہے. آگے دیکھو، والہدی والقلائد، اور ہدی کے جانور کو بھی لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. اور قلائد کو بھی. قلائد ہدی کے جانور کی تفصیل ہے. ہدی کے جانور میں وہ جانور جس کو کعبۃ اللہ میں ذبح کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اور اسی جانور کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ قیام لہم، یہ ان کے لیے قائم ہونے کا ذریعہ، قیام کا ذریعہ ہے. کیسے قیام ہے ان میں؟ بامن صاحبہ من التعرض لہ، ان دونوں کے صاحب کے چھیڑ چھاڑ سے امن کے ذریعے. چھیڑ چھاڑ سے امن کے ذریعے وہ تو ہدی کا جو جانور ہے اس جانور کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، اس کے مالک سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. اس طرح پر امن کا ذریعہ. ذالک، تعرض مانے چھیڑنا. ذالک الجعل المذکور لتعلموا، وہ یعنی مذکورہ بنانا تاکہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. فَإِنَّ جَعَلَهُ ذَلِكَ لِجَلْبِ الْمَصَالِحِ لَكُمْ أَوْ دَفْعِ الْمَضَارِّ عَنْكُمْ قَبْلَ وُقُوعِهَا دَلِيلٌ عَلَى عِلْمِهِ بِمَا فِي الْوُجُودِ وَمَا هُوَ كَائِنٌ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. آپ نے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے مصلحتوں کے حاصل کرنے کے لیے تمہارے لیے، اور تم سے تکالیف کو دور کرنے کے لیے. جلب مصلحت، دفع مضرت بولتے ہیں. جلب مصلحت کا مطلب ہے کہ اچھی چیزوں کو حاصل کرنا، اور دفع مضرت کا مطلب ہے کہ برا چیزوں کو دور کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلب مصلحت اور دفع مضرت کے لیے ان چیزوں کو تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. ان چیزوں کو تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا قبل وقوعها، اس کی واقع ہونے سے پہلے. اس میں کسی طرح کا جو ہے کوئی آپ کو منفعت ابھی حاصل نہیں ہوئی، مضرت ابھی آپ کو پہنچی نہیں،
مضرت کے پہنچنے سے اور پہلے ہی مضرت کو دور کر دیا، منفعت کے حاصل کرنے سے پہلے منفعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یہ بولنا چاہتے ہیں دلیل علی علمہ، کہ اس کے جاننے پر یہ دلیل ہے، بما فی الوجود وما هو کائن، جو چیز موجودات میں ہے ان کو بھی اور جو چیز ہونے والی ہے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہے کی دلیل یہاں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حکم دیا اس لیے دیا کہ وہ تمہارے منفعتوں کو جاننے والا، جو پیش ہو چکی ہیں اور جو آنے والی ہیں، اور تمہارے مضرتوں کے بارے میں بھی وہ واقف ہیں، اب تک جو مضرت ہو سکتی تھی اس کو بھی روک دیا ہے، اور آگے جو مضرت ہو سکتی ہے ان کو بھی نہ کرنے کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب لاعدائہ، جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اس کے دشمنوں کو، وان اللہ غفور لاولیائہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اپنے دوستوں، رحیم بہم، اور ان کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول پر مگر پہنچانا، بلاغ بول کر ابلاغ مراد ہے، کل بھی آئی تھی نا یہ، ہاں ابلاغ لکم یعنی تمہارے لیے پہنچانا ہے، واللہ یعلم ما تبدون تظہرون من العمل وما تکتمون تخفون فیہ فیجازیکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو عمل میں سے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، تکتمون و تخفون فیہ، اس کو بھی جانتا ہے، جب جانتا ہے تو کرتا کیا ہے، تم کو بدلہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے پھر تم کو بدلہ دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے قل لا یستوی الخبیث، کہہ دو کہ نہیں برابر ہے بری چیز یعنی حرام چیز، والطیب اور حلال یعنی اچھی چیز، پاکیزہ چیز اور بری چیز برابر نہیں ہے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ کہ برائی کی کثرت تم کو تعجب میں ڈال دیتی ہے، کبھی کبھار ہوتا نا بھائی، ارے پوری دنیا کر رہی تو اپن بھی بہ جاتے اس میں، اپن بھی بہ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پوری دنیا کرنے دو، تب بھی بری چیز بری ہی ہے، اچھی کے برابر نہیں ہو سکتی، وہ برابر۔ واتقوا اللہ فی ترکہ، تم اللہ سے ڈرو اس کے چھوڑنے کے بارے میں، اے عقل مندو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تفلحون تفوزون، کامیاب ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔